السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرد کے لیے 70 حوریں ہیں اور عورت کے لیے وہی ایک شوہر جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ فکرہ آج کے ماڈرن دنیا میں ایک نعرہ بن چکا ہے جسے میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس موضوع پر باقاعدہ فلمیں بننے لگی ہیں۔ اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اور یہ کہ اللہ نے ایک مسلمان مرد کے لیے ایک وقت میں 4 شادیوں کا حکم کیوں دیا، جبکہ ایک عورت کا ایک وقت میں صرف ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ شادی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو۔ اگر ایک آدمی 4 شادیاں کرتا ہے تو اس کی ہر ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس کو اچھا کھانا، اچھا گھر اور اچھے کپڑے فراہم کرے، اور جو شخص اس معاملے میں کوتاہی کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، جبکہ ایک عورت کے لیے یہ شرط نہیں۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ بیوی کی صحت کی اور اس کے دوا اور علاج کا اہتمام کیا جائے۔ اگر عورت صاحب حیثیت خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک ملازم کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے الگ گھر فراہم کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح عرب میں بھی زیادہ بیویوں کا رواج تھا اور ایک سے زیادہ شادیوں کا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہو گئے تو مدینہ کی چھوٹی سی آبادی کے لیے یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ میدان جنگ میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شریک نہیں ہوتے تھے اور مرنے والے عموماً جوان ہی ہوتے تھے۔ جنگ کے بعد جو عورتیں بیوہ اور جو بچے یتیم ہو گئے تو ان کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ اسی پس منظر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4۔ لیکن اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کرو گے تو ایک سے ہی نکاح کرو۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے جس سے ایک انسان جنا جیسے لعنت سے بچا رہتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں، تو سب سے پہلے تو یہ، اگر ایک عورت یہ کہے کہ اس کے 4 شوہر ہیں اور پھر ایک بچہ جنم لے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس کا باپ کون ہوگا؟ اسی طرح سے اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہو گئے تو دوسرا معاملہ یہ سامنے آئے گا کہ اب اس بچہ یا بچوں کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ معاملہ باری اخراجات کا ہے۔ اسی لیے ان 4 میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا، لہٰذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت کو ہی بھگتنا ہوگا۔ پھر سوال بچوں کے اخراجات کا ہی نہیں، گوشت پوست کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت اور رحمت چاہتا ہے تو اب اسے یہ شفقت اور رحمت کون دے گا؟ اس لحاظ سے اس بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا۔ اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل نہیں ہوگی اور نہ اسے باپ کی شفقت اور محبت ہی نصیب ہوگی۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کے بچے اور ماں کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو ہم نے ایک معاملے آپ کو بتائیں، لیکن ایسا لاکھوں معاملہ سامنے آئے گا کہ ایک عورت کا 4 مردوں سے شادی کے نتیجے میں جو سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ جب بیوی پر خرچ کا معاملہ آئے گا، اسے کپڑے بنانے کی خواہش ہوگی، کھانے اور پینے کا سوال آئے گا، دوا، علاج، آپریشن اور ولادت کے مرحلے آئیں گے تو ان کے شوہر یہ کہہ کر جان چرائیں گے کہ میں ہی تمہیں خرچ کیوں دوں، میں ہی تمہارا علاج کا بندوبست کیوں کروں، کیا تمہارا دوسرا شوہر نہیں ہے؟ ایک ماہر زنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا، اس نے اپنی ایک ریسرچ میں یہ ثابت کیا تھا کہ اس زمین پر مسلمان خاتون سے زیادہ
پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایک ریسرچ قرآن کی اس آیت پر کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور طلاق والی عورتیں اپنے جان کو 3 حیض تک روک کے رکھیں۔ اس آیت میں ایک حیرت انگیز جدید علم DNA کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کے اسپرم میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جینس مرد کی تمام بیکٹیریا کو جذب اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر کئی لوگوں سے جسمانی تعلق بنا لے تو اس کے بدن میں کئی DNA جمع ہو جائیں گے، اور جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے پتہ لگایا کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک آدمی کا DNA زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرا حیض سے 99.9% ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رحم صاف کا DNA سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نئے DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلق بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مرد کی اسپرم چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف DNA جمع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کئی ہمراج کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات اس عورت کی جس کا شوہر مر چکا ہے تو اس کی عدت طلاق شدہ عورتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ شدید غم کے بنا پر صاف کا DNA جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت لگتا ہے، اور اسی کی رعایا کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم میں سے کسی کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ اس حقیقت کے راہ پا کر کے ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلے میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے تھے، وہاں کی تمام عورتوں کے جینس میں صرف ایک ہی شوہر کے DNA پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی تھیں، ان کے جینس میں 1 سے زیادہ 2 3 لوگوں کے DNA پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کے بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر پوری طرح سے قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلمان عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن اور پاک پرست عورتیں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، بس اس ویڈیو کے آخری میں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ایک بار درود پاک ضرور سے پڑھ لیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔